اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، دیے مدنی پھول براہ راست۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے عاشقان عطار کی ملاقات، دیے مدنی پھول۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ حضرت مولانا مفتی ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمہ کے لیے فاتحہ خوانی۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ گجرات چیمبر آف کامرس میں شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے دوران دیے مدنی پھول، جبکہ ملاقات کی بھی پائی جامعۃ المدینہ اور دیگر نے سعادت۔ اس مدنی گلدستے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کھانا اور عاشقان عطار کے مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات۔ سگریٹ پینے والے کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ کینسر ہوگا اور یہ تصویر بھی ہے، لیکن پتہ ہے لیکن پیتے ہیں۔ تو بس یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے جو یہ سوشل میڈیا اور نیٹ، تو اس سے یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو برباد کر رہا ہے، لیکن یہ برباد قصدن ہو رہے ہیں۔ اب یہ مطلب قصدن کیوں ہو رہے ہیں، اس پر تھوڑا اپنے حال پر رحم کیا جائے۔ لگتا ہے کہ اب جو نسلیں آ رہی ہیں نا، اس کے امت کو صحت مند علماء نہیں ملیں گے، وہ زیرک مفتی نہیں ملیں گے، اور رہنما آپ صحیح نہیں ملیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہر فیلڈ میں نقصان ہے۔ اس طرح عمدہ انجینئر، عمدہ ڈاکٹر اور عمدہ دماغ جو ہے نا، اب شاید امت کو نہیں ملیں گے۔ آپ یار اس کو 1 2 3 کر دیں۔ سوشل میڈیا کو آپ کے پڑھنے کے دن ہے، آپ علم دین حاصل کر کے اچھے عالم بنے۔ امت کو رہنمائی کی بہت ضرورت ہے، ورنہ امت آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح تیزی سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ مسجدیں ہماری خالی ہوتی جا رہی ہیں، جو نمازی ہیں ان کو بیچاروں نماز پڑھنا آتا ہو تو 100 نمازی میں ایک نمازی کو بھی شاید ہی درست نماز پڑھنا آتی ہو۔ حالات ایسے، ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جو طالب علم اپنے موبائل فون سے انٹرنیٹ بند کر دے، بس دعا بھی دے دیں۔ یا اللہ، جو طالب علم موبائل فون سے انٹرنیٹ بند کر دے، اب اس کو علم نافع عطا فرما، اس کا سینہ علم دین کے لیے کھول دے، اور اس کے ذریعے امت کی رہنمائی ہو اور اس کی بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائی کے مقابلے میں یہ انٹرنیٹ کی جو آفت ہے وہ اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر ان کو بھی یہ مدنی مشورہ آپ کی طرف سے عطا ہو جائے اور ان کے لیے کوئی دعا یا کلمات سے بھی نواز دیں تو ان کو بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ میری مدنی بیٹیاں بھی اس سے جان چھڑا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ، جو میری مدنی بیٹیاں، جو طالبات جامعۃ المدینہ یا مدارس المدینہ کی انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے کنارہ کش ہو جائیں، یا اللہ ان کو حیا کی چادر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو علم نافع عطا کر دے، عالمہ، مفتیہ اور دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنا۔ یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ عز و جل ابھی میں نے باپا سے ملاقات کی اور ہر مرید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر سے ملاقات کرے۔ پہلے تو سنتے تھے کہ مرشد کی یا نیک لوگوں کی بارگاہ میں آنے سے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم نے محسوس کیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کے اندر شرکت کرنے پر دلی سرور حاصل ہوا ہے۔ باپا سے ابھی ملاقات ہوئی ہے تو ماشاءاللہ باپا سے ملاقات کر کے بہت زیادہ ہمیں برکتیں ملی ہیں۔ آج ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سعادت حاصل کی بیٹھنے کی، اور آپ سے ہم نے بہت سارے علمی اور مدنی پھول بھی سنے۔ آف ایئر مدنی مذاکرہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ 12 ماہ کروا کے پھر دستار بندی کروا لیں۔ چلو جو گئے وہ اپنا رعایت کر دیتے ہیں، 92 دن کا سفر کر لیں بس۔ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ اگر باپا کے ہاتھوں دستار ہو جائے تو اس کے بعد ہم سفر شروع کر دیں گے، تو اس طرح کا سلسلہ بن جائے تو اس طرح عام طور پہ کرتے نہیں ہیں، اس طرح باندھے ہیں امام میں، کرتے نہیں ہیں۔ باپا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو 12 ماہ نہیں کرتے ان کو دستار آپ کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں ایک تو 12 ماہ کی ترغیب، مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا، ٹھیک ہے کہ 12 ماہ سفر کریں گے تو کچھ نہ کچھ دین کا کام کریں گے جا کے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تعداد طلبہ کرام کی سینکڑوں کی ہوتی ہے، اب یہ سب کو اس طرح باندھنا، اب میں بولوں مجھے کہ کیا کیا ہوتا ہوگا آپ سمجھ جاؤ، تو یوں تھوڑا ریڈیوس ہو جاتا ہے معاملہ۔ ان کے لیے خصوصی پیکیج ہے، اتنے بھی ناراض ہو کر گئے سب کو، یہ ناراضگی کا انعام نہیں ہے، یہ چانٹا ہے کہ نادان گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے، چل آجا سبحان اللہ۔ تو یہ کہ مطلب باپ کا تو دل جلے گا ہی نا کہ یار بیٹا ایسا کمزور کچا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے اس کا مطالبہ پورا کر لو، بات دل ناخواستہ اس کا مطالبہ پورا کر لو۔ چلو پیارے باپا جان، اس میں ہم بھی شامل ہوں گے کیونکہ ہم نے بھی 12 ماہ نہیں کیا۔ آپ کو پردہ رکھنا چاہیے اپنا۔ تو آپ بھی بے شک بنوا لینا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی آئے نہ آئے میں تو بنوا ہی لوں گا، نہیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے جی، سمجھے، آپ کے نانا جان کی سنتوں کی تحریک ہے، تو آپ ان کو جتنا ممکن ہو، 3 دن کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، اب تھوڑا بہت ذرا خرچہ تو ہوتا ہے، ادھر ادھر بھی آدمی جاتا ہے، خرچہ تو کرتا ہی ہے، اگر تشریف لے آئیں گے تو مدینہ ہو جائے گا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سپاہی عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی سعادت، آپ نے مدنی پھول بھی دیے۔ جدول کے علاوہ جو وقت ملا نا، اس میں یہ ہے کہ صبح و شام والے اوراد و وظائف اور
جو درود شریف جو مدنی نام میں ہے وہ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ذاتی مطالعہ، تلاوت سے بھی شغف ہونا چاہیے۔ ذاتی مطالعہ جیسے کریں تو اس میں ہمیں کیا مطلب انداز ہونا چاہیے کہ پہلے ہم کس انداز سے مطالعہ شروع کریں؟ ابتداً ہم کیا کتابوں کا مطالعہ کریں؟ اس بارے سے کچھ مدنی پھول آپ عنایت فرمائیں۔ میرا ایسا اپنا ذہن یہ ہے کہ وہ فرائض جن کا ہمیں جو ہے وہ روزانہ واسطہ پڑھتا ہی ہے، ان کا مطالعہ تو اکثر ہونا چاہیے، جیسے نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، چونکہ ان کا واسطہ جو ہے وہ ہر مسلمان سے 5 بار تو پڑھتا ہی ہے، اور جن پر جماعت واجب تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت کے حوالے سے مسائل، جو امامت کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے مسائل، تو ان کا تو مطالعہ رہنا ہی چاہیے۔ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، کم از کم سیرت مصطفیٰ تو پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام کہ جس کا نہ کرنا گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اب اگر وہ کیا اور وہ مستحسن ہے، اچھا کام ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اتنی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ اگلا جو ہے نا وہ اگر اس کو کوئی ہچکچاہٹ بھی ہو، کچھ ہو بھی، تو اس پر پختہ ہو جائے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ نگران شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یوں اصلاح امت کا ایک زبردست ذریعہ اور بہترین ذریعہ یہ ممبر و محراب ہوتے ہیں۔ ممبر و محراب اور مساجد ایک ایسا مرکز ہیں کہ جہاں سے تحریک پاکستان کا بہت عظیم کام ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو اچھے اماموں کی ضرورت ہے۔ مساجد میں امامت اختیار کرنے کی صورت اختیار کیجیے تاکہ ممبر و محراب کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ دنیا بھر میں اس کو پروپوگنڈا جو اس کا کیا جا رہا ہے کہ اسلام یوں، دین یوں، ان کا مذہب ایسا، مسلمان ایسے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ممبر و محراب کے علاوہ اگر کوئی جگہ ہے تو مجھے بتائیں۔ بادامی مسجد ایک مسلک کے اہل سنت کی مسجد تھی اور ایک باہر شریعت سے شغف رکھنے والے اور لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرنے والے امام تھے وہاں پر۔ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ امیر سنت بھی ایک مسجد کے امام ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کا کام کیا اور آج یہاں تو دعوت اسلامی ہے۔ کوئی کمیٹی غلام نہیں بناتی آپ کو، آپ اپنے ہاتھوں غلام بنتے ہیں۔ جو امام اپنی تنخواہ پر قناعت کرنے والا اور انہیں نیکی کی دعوت دینے والا اور مداہنت سے بچنے والا ہوگا، ان کے ناجائز اور غیر شرعی امور کے اوپر ان کی اصلاح کرنے والا ہوگا، چند دنوں کی بات ہوگی یہ کمیٹی اس کا غلام بنی ہوئی ہوگی۔ امام علاقے کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اب امامت کے اہل ہو جاؤ، مساجد دعوت اسلامی کے پاس کمی نہیں ہے۔ آج تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپیہ مہینہ امامت کی تنخواہ مدنی مرکز دیتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت، سنی کو اگر کوئی امام چاہیے تو اس کو نمبر پتہ ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا۔ 12 روزہ مدنی کورس کا نیپال گنج نیپال میں سلسلہ۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ عاشقان قفل مدینہ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ 12 روزہ مدنی کورس میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل پاپا کا پسندیدہ کورس الحمدللہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے، جس کی الحمدللہ بہت برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ وہ کورس ہے جس کے بارے میں پاپا نے فرمایا ہے کہ انسان بنانے والا کورس ہے۔ الحمدللہ عز و جل
جب سے یہاں حاضری ہوئی ہے تو جدول کی پابندی ہے، اور جدول ماشاءاللہ مدینہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت اور دیگر معاملات، اس کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات پہ عمل کرنے کا طریقہ کار، اور پورا جدول مدنی انعامات کے مطابق چل رہا ہے۔ کافی ماشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملا اور عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوا۔ مدنی انعامات پر عملی طور پہ اب یہاں پہ اسلامی بھائیوں کو ذہن دینا، یہ بہت ہی پیاری چیز سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور خاص کر مدنی انعامات کے حوالے سے یہ تقریباً جو جدول ہے مکمل مدنی انعامات پر عامل بنانے کا ہی یہ کورس ہے۔ واقعی کوئی اپنے وقت کی قدر جاننا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میرا ناقص مشورہ ہے کہ وہ 12 روزہ مدنی کورس کرے۔ یقیناً ہر ایک گھنٹے کو، ہر ایک منٹ کو کس طرح گزارنا ہے، اس کورس میں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کورس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امراض سے جو مہلکات ہیں ان سے شفا عطا فرمائے گا، اور ہمارا دل ہمارے رب عز و جل کی عبادت میں لگے گا، انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ابو داود محمد صادق علیہ رحمہ کے لیے فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ آپ بھی فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کیجئے۔ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ گجرات چیمبر آف کامرس میں شخصیات میں نیکی کی دعوت دی رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے۔ آپ نے دعا کی جبکہ دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ دوستوں کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اسلامی سے بہت لگاؤ ہے ہمیں ذاتی طور پہ، مذہبی طور پہ۔ تو جس طرح میں حضرت بھائی کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے علاقہ میں مسجد کے لیے دعوت اسلامی کو جگہ عطیہ کی ہے، تو میں دعوت اسلامی کے امیر حضرت پیر الیاس قادری صاحب کا مشکور ہوں، جو اس وقت پورے ملک میں، اور نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں
دینی اور فلاحی کام کر رہے ہیں، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو لمبی عمر دے۔ ہمارا ماہانہ ایک رسالہ آتا ہے جس میں بزنس کمیونٹی کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تاجر کمیونٹی کے دیکھتی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر بھی جو پاکستان کے بزنس مین ہیں ان کو ہم بھیجتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ فیصلہ آج کیا ہے کہ 1 یا 2 پیج جو ہے وہ انشاءاللہ تجارت کے بارے میں ہم وہ رکھیں گے، جس میں دعوت اسلامی کے جو شعبہ تجارت کے ماہرین ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ ہماری رہنمائی کریں اور ماہانہ ہمیں وہ سارا کچھ لکھ کے دیں تاکہ اس تجارت میں کے فروغ کے لیے ہمارے جو بزنس مین بھائی ہیں اسے استفادہ حاصل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی ایک تھوڑے سے عرصے میں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں اتنا کام کیا کہ مسلم امہ میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شہر میں اپنا تعلقات کیسے بنانے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اس وقت جماعت دعوت اسلامی بھرپور کام کر رہی ہے اور اس کے ثمر ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں۔ ہم دین سے تھوڑا دور تھے اور میرے خاندان نے جب سے دعوت اسلامی سے تعلق بنایا ہے، ہمارے بچے نمازی ہو گئے ہیں، ہماری عورتیں نمازی ہو گئی ہیں، ہم بھی نمازی ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور ہمارا فرض کیا ہے۔ دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی۔ فیضان اسلام مسجد ڈیفنس باول مدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام تبوک میں تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پیارے آقا تبوک میں ہیں، انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے اپنا جو پر کو جھٹکا لگایا تو راستے میں جتنے درخت، پہاڑ، چوٹیاں تھیں سب ہٹ گئیں اور حضرت معاویہ کی جو میت تھی اس کو اٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ لمحے بھر میں پیارے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب نماز جنازہ شروع کی تو آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفوں نے نماز جنازہ ادا کی اور ہر صف میں 70,000 فرشتے موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل، یہ مرتبہ، یہ بزرگی، یہ معاویہ کو کیسے حاصل ہو گئی؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ سورہ اخلاص سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اس کو اپنا ورد زبان رکھتے تھے۔ قرآن کی صورتوں میں یہ برکتیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن وہ زبردست عمل ہے، تلاوت قرآن وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ تلاوت کرتا ہے گویا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کمپنی اینجلز کی، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی فرشتوں کا نزول ہو، میں دکان پر ہوں وہاں فرشتوں کا نزول ہو، تو رب کے کلام قرآن پاک سے اپنی دوستی کو مضبوط کیجئے اور خوب تلاوت قرآن اپنا معمول بنائیے۔ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، ساری رات گویا فرشتے کے ساتھ اس کی رات سفر ہو رہی ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے فرشتوں کی کمپنی مل سکتی ہے، آج میں ان اعمال کو آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ تلاوت قرآن ہم نے پہلا عمل سنا، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، نیت کریں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیجیے۔ ایک اور سنتوں بھرا اجتماع پیش خدمت ہے چٹاگانگ بنگلہ دیش سے، جہاں عاشقان اولیاء اعظام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملاحظہ کیجیے بنگلہ دیش کے دوسرے بڑے شہر سے مادانی خبر۔ شور দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব, শহর দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব, চীন হোক বা বাংলাদেশ
হোক না সেটা হিন্দুস্তান, চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব। शोबा तालीम के तहत पाकिस्तान के मशहूर और अहम तालीमी इदारे HSN कॉलेज मरकज़ नौलगी लाहौर पंजाब पाकिस्तान के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चरार डॉक्टर इमरान से मुलाकात का सिलसिला हुआ। इन्हें तोहफ़तन रसाइल पेश किए गए। इनको दीगर स्टाफ में रसाइल की तरकीब बनाने और हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की तरकीब दिलाई गई। दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना। सबसे पहले तो मैं आप तमाम इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त अता फरमाया। जहाँ तक दावत इस्लामी के मदनी काम के हवाले से बात है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। मदनी चैनल जहाँ तक काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत के हवाले से, वो भी रोज़े रोशन की तरह सबके सामने वाज़े है। बहुत कुछ मदनी चैनल पर सीखने से मिलता है, देखते भी हैं, घर वाले भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मदनी चैनल से जो रहनुमाई मिलती है उस पर अमल करने और दूसरों तक इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। अमीरा अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हम सब पर एहसान है कि बारी ताला ने हमारे अंदर एक ऐसी रूहानी शख्सियत को भेजा जिनके फैज़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम का काम सही मानों में हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और दावत इस्लामी और मदनी चैनल को अल्लाह तबारक व तआला तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दावत इस्लामी और मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रखे। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया